بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ناظرین کرام، حضور انفاس ملت دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی جو شخصیت ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ اپنی بے لوث خدمات کی بنیاد پر آج ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہے۔ لوگ ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور ان کے اوپر اپنی جانیں تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حضور انفاس ملت کی بارگاہ شریف میں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کچھ باتیں ان کے تعلق سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور انفاس ملت کو جو چیز ممتاز کرتی ہے اور جو ان کی زندگی کا نمایاں وصف ہے وہ استقامت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ استقامت کیا ہوتا ہے؟ استقامت میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ ان کی طرف منسوب ہو کر کے مشہور ہے۔ آپ کی بارگاہ شریف میں دو لوگ پہنچے اس نیت سے کہ وہ آپ سے مرید ہوں گے، مگر ان کو یہ تھا کہ ہم حضرت کی جب کوئی کرامت دیکھیں گے تب ہم حضرت سے مرید ہوں گے۔ حضرت کی بارگاہ شریف میں وہ پہنچے اور ان کی بارگاہ میں انہوں نے تقریباً 30 سال کا عرصہ، کم و بیش 30 سال کا عرصہ گزارا۔ اتنی لمبی مدت گزارنے کے بعد وہ لوگ ایک دن حضرت کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے کہ حضور اب ہم لوگ واپس آنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اتنی لمبی مدت نہ گزاری ہو، کچھ کم و بیش ہو۔ حضرت سے انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور ہم لوگ واپس جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ کس مقصد سے آئے تھے اور اس کے بعد میں اب آپ لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہم لوگ آئے تھے آپ سے مرید ہونے کی نیت سے، مگر اس مدت میں ہم لوگوں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اس لیے جو آپ کی بزرگی ہے وہ بزرگی ہمارے دلوں میں جس بزرگی کو ہم سن کر کے آئے تھے اس بزرگی کے تعلق سے ہم مطمئن نہیں ہو پائے ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگ واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا اس مدت میں تم نے میرا قدم کبھی رسول اللہ کی شریعت کے خلاف اٹھتے دیکھا ہے؟ جب حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو وہ لوگ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد جو 30 سالہ ان کی زندگی وہاں پر گزری تھی اس پوری 30 سالہ زندگی کے صفحات کو انہوں نے تلاشنا شروع کیا کہ کیا کسی تاریخ میں کسی دن کوئی ایسا وقت تھا جب حضرت کا کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھا ہو۔ جب انہوں نے پچھلی 30 سالہ تاریخ کنگالی تو انہیں حضرت کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے میرا قدم کوئی شریعت کے خلاف کبھی نہیں دیکھا ہے تو اس سے بڑھ کر کے اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے؟ استقامت یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ کسی کے سر کا درد دور کر دینا یا کسی کو مقدمہ جتا دینا یا ہوا میں اڑ جانا، یہ سب ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ باگیشور دھام بھی ان چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی یہ کر لیتا ہوں۔ یہ استقامت جو ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ استقامت سے بڑی کوئی کرامت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے یہ نعمت عطا فرما دے کہ اسے اپنے دین کا، اپنے محبوب کی شریعت کا پابند بنا دے، تو اس نعمت سے بڑی پھر کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی۔ قدم ہر وقت شریعت کے مطابق ہی اٹھے، کبھی بھی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے، یہ استقامت ہے۔ تو الحمدللہ حضرت کی زندگی میں اور جو میرا تجربہ رہا، ان کی جلوت میں بھی میں ان کے ساتھ رہا، ان کی خلوت میں بھی میں ان کے ساتھ رہا، میں نے ان کا اندھیرا بھی دیکھا، میں نے ان کا اجالا بھی دیکھا، ہر اعتبار سے ان کو دیکھا، لیکن الحمدللہ ان کے قدموں کو شریعت کے خلاف کبھی بھی اٹھتے نہیں دیکھا۔ میں اپنے کچھ ذاتی واقعات اور تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے کتنے بندے ہیں، کتنے پیران عظام ہیں، کتنے مشائخ طریقت علماء کرام جو سختی کے ساتھ مسواک کی پابندی کرتے ہوں، کتنے لوگ ہیں جو مسواک کے اس طرح پابند ہوں کہ ہر وضو وہ مسواک کے ساتھ کرتے ہوں، ان کی مسواک وضو میں نہ چھوٹتی ہو۔ امام یہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمۃ و رضوان نے سبع سنابل شریف میں پیر کے جو خصائل اور آداب بیان فرمائے ہیں، ان میں فرمایا کہ پیر کو مسواک کا پابند بھی ہونا چاہیے۔
مسواک کا پابند، بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن چونکہ مسواک میرے آقا کو بہت پسند تھی تو میر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیر کو مسواک کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ مسواک کو لے کر کے اگر آپ حضرت کی زندگی میں مسواک کو دیکھیں کہ مسواک کی کتنی اہمیت ہے اور کیا کبھی کوئی وضو بغیر مسواک کے ہوتا ہے، تو آپ کو ان کا کوئی وضو بغیر مسواک کے نہیں ملے گا، الا یہ کہ مسواک وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، مسواک کہیں پر چھوٹ گئی۔ میں جس زمانے میں جامع، اور یہ آج کی عادت نہیں ہے، یہ سالہ سال یعنی پچھلے 30-40 سال کے صفحات آپ پلٹ لیجئے تو آپ کو حضرت کی زندگی میں مسواک کی پابندی ملے گی۔ 25 سال کا عرصہ تقریباً ہو گیا میں حضرت کی بارگاہ میں ہوں، اور سن 2000 میں حضرت کی بارگاہ میں آیا تھا پڑھنے کے لیے۔ اس زمانے سے میں خود دیکھ رہا ہوں مسواک کی پابندی کو، اور اللہ کی رحمت سے، اس کی عطا سے حضرت کی میں خدمت کیا کرتا تھا۔ سفر میں حضرت تشریف لے جاتے تھے تو یہ خادم خدمت کے لیے حضرت کی معیت مبارکہ میں رہتا تھا، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کی چونکہ اٹیچی وغیرہ اور ان کے بیگ میں ان کا سامان وغیرہ رکھنا یہ سب میرے ہی ذمہ رہتا تھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جلدی جلدی میں مسواک، چونکہ حضرت نے مدرسے میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسواک رکھ دی، اب وہ ایک ہی مسواک تھی تو اسی کو اٹھا کر کے بیگ میں بھی رکھنا ہوتا تھا، تو کبھی کبھی وہ مسواک مجھ سے چھوٹ جاتی تھی اور میں بیگ کے اندر مسواک رکھنا بھول جاتا تھا۔ تو جب وضو کرنے کا وقت آتا تھا اور پھر جب حضرت مسواک مانگتے تھے اور مسواک دستیاب نہیں ہوتی تھی، بیگ میں نہیں ہوتی تھی، یہ 1-2 مرتبہ ہی ہوا ہے، تو مسواک کے چھوٹ جانے پر، بھول جانے پر میری تنبیہ ہوتی تھی کہ آپ لوگ اس طرح سے لاپرواہی کرتے ہیں، اور بتائیے آپ نے مسواک نہیں رکھی۔ یعنی مسواک اگر چھوٹ جاتی تھی اور وضو بغیر مسواک کے کوئی کرنا ہوتا تھا تو حضرت کے دل پر یہ ایک بوجھ ہوتا تھا، ناگوار گزرتا تھا، اس کے لیے ہم لوگوں کی تنبیہ ہوتی تھی کہ مسواک نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، مسواک ساتھ میں رکھنی چاہیے تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، مسواک جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن حضرت کی زندگی میں مسواک پہ حضرت نے جس انداز میں عمل کیا ہے اور جس طرح سے ان کا کوئی وضو مسواک کے بغیر نہیں ہوتا ہے، میں نے آج تک، میں نے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے لوگ ہوں، کم از کم میں نے جتنے لوگوں سے میں ملا، جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اور جتنے لوگوں کے ساتھ میرا کچھ وقت گزرا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ مسواک کی اس طرح سے پابندی کرتے ہوں۔ تو یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، یہ استقامت ہے، یہ ایسی بات ہے کہ یہ کئی کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ کرامت یہ اللہ کی عطا ہے۔ کرامت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے نوازش، اللہ کی بارگاہ سے عطا۔ تو اللہ اگر عطا اس شکل میں فرمائے کہ وہ آپ کو مسواک کا پابند بنا دے، اپنے نبی کی سنت کا پابند بنا دے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے، اور کہ جس کے مقابل میں کہ اگر تعویذ سے کوئی مقدمہ فائنل ہو گیا یا اور اس طرح کا کوئی کام بن گیا تو وہ اتنی بڑی کرامت نہیں ہے جتنی بڑی کرامت یہ ہے۔ تو الحمدللہ مسواک پر استقامت۔ اس کے بعد اگر آپ حضرت کی زندگی میں شریعت مطہرہ پر عمل دیکھیے تو یقین جانیے فرائض اور واجبات تو ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، سنن اور مستحبات، حضرت سنتوں کی اور مستحبات کی اتنی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں کہ جلدی عام لوگ اس انداز میں فرائض اور واجبات کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں۔ بلکہ میں اگر یہ عرض کروں تو وجہ ہے کہ میں نے آج تک حضرت کی نماز چاشت اور نماز اشراق کبھی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں کہ نماز چاشت انہوں نے چھوڑی ہو یا نماز اشراق ان کی چھوٹ گئی ہو۔ ہمیشہ نماز چاشت، نماز اشراق، ہمیشہ نماز، ان دونوں نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ نماز اوابین اس کی بھی اس طرح سے پابندی کرتے ہیں کہ عام لوگ اس انداز میں فرض نماز کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 25 سال پہلے سے میرا حضرت کی بارگاہ سے تعلق ہوا، بیچ میں کچھ عرصہ میں جب جامعۃ الازہر میں تھا تو اس مدت میں حضرت کے ساتھ نہیں رہا، ورنہ اس سے پہلے پڑھنے اور پڑھانے کا زمانہ، اور وہاں سے آنے کے بعد میں پھر حضرت کے ساتھ میں پڑھانے کا زمانہ۔ تو اس پوری مدت میں حضرت کی جو زندگی کو میں نے دیکھا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن میں ان کی نماز چاشت یا نماز اشراق کو قضا ہوتے ہوئے دیکھتا، کبھی نہیں قضا ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم، یہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا کی بات ہے کہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے وہ ان نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ مزاج میں نہایت سادگی، کوئی تام جھام نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کچھ نہیں، ایک دم بالکل سادہ، دوپلی ٹوپی لگانا یا عمامہ باندھ لینا
سادہ سفید کرتا، سفید پیجامہ، بالکل سادگی کے ساتھ، لیکن اس سادگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی کشش رکھی ہے کہ جو ایک مرتبہ ان کی صحبت مبارکہ میں بیٹھ لیتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ان سے ملاقات کر لیتا ہے اس کے دل کے اندر ان کی محبت بس جاتی ہے۔ جس کو وہ نصیحت فرما دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ جو کسی گناہ کے ایک مدت سے عادی تھے، حضرت کی ایک نصیحت نے ان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، یہ بلہور کا واقعہ ہے اور بلہور کے حضرات اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ بلہور میں ایک صاحب تھے جو شراب کے عادی تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لکڑی وغیرہ لدوانے کا، پلے داری کا شاید کام کرتے تھے۔ شراب کے بہت عادی تھے، روزانہ وہ شراب پیتے تھے، شراب پی کر کے وہ اپنے بستر پہ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت کی گاڑی بلہور سے گزر رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ جو صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت شراب پیتے ہیں۔ حضرت نے گاڑی رکوائی اور ان کو آواز دے کر کے بلایا، حضرت کی بارگاہ میں وہ آئے۔ چونکہ حضرت بلہور میں بہت سے حضرت کے چاہنے والے ہیں، بڑے بڑے حضرت کے پروگرام ہوتے ہیں، سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں آئے، وہ بھی حضرت کو جانتے تھے۔ حضرت نے ان سے سلام کیا، مصافحہ ہوا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شراب کی کچھ وعیدیں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد ان کو شراب سے منع فرما دیا کہ شراب مت پیا کرو۔ بلہور کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی دن سے انہوں نے شراب کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد دوبارہ شراب کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے شراب چھوڑ دی ہے، نماز کی بھی پابند ہو جائیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت نے بھئی مجھ سے شراب چھوڑنے کے لیے کہا تھا، میں نے شراب چھوڑ دی ہے، اور حضرت نے اتنا ہی مجھ سے کہا تھا۔ حضرت کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کہ حضور نماز کے لیے ان سے کہا گیا، تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس مرتبہ ہم ان سے جب ملاقات ہوگی تو نماز کی بھی تاکید کریں گے۔ ملاقات ہوئی، حضرت نے نماز کی تاکید فرمائی، وہ ایسے نمازی بنے کہ وہ تہجد گزار ہو گئے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو ان کی جو بات ہوتی ہے وہ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے، اور یہ ان کے خلوص اور ان کی للہیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی بات انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے، اور انسان پھر ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اور اللہ کے دین پر قائم ہو جاتا ہے۔ نہایت سادہ زندگی، لیکن اس سادگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا روب رکھا ہے، بڑی ہیبت رکھی ہے، اور بڑی کشش رکھی ہے۔ ہیبت بھی ہے، کشش بھی ہے۔ لوگ ان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے فون بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کشش بھی ہے اور ہیبت بھی ہے۔ اللہ اپنے بہت کم بندوں کو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ان کی بہت ساری پیاری پیاری سی باتیں ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں حضور انفاس ملت دامت ظلہ العلی و دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تب تک دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔